ناظرین، پاکستانی لوگ جو بیرون ملک جانے کے جو متمنی، جو وہاں پہ بے تحاشا ڈالر اور پاؤنڈ کمانے کے متمنی، وہ جو سمندروں میں بہہ جاتے ہیں، وہ جو سمندر برد ہو جاتے ہیں، جن کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو اپنے والدین کی جوان اولادیں وہ سہانے مستقبل کے خواب لیے پتہ نہیں ریگستانوں میں اور سمندروں میں ان کی باڈیز ملتی ہیں. تو یہ جو کہانی میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی، آج اس میں آپ کو جو نئے فیکٹس اینڈ فگرز لے کے آیا ہوں وہ یہ ہیں کہ اس وقت ہمارے جو وہاں کے سورسز ہیں لیبیا کے، یہ میں صرف لیبیا کی بات بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور بھی ڈیسٹینیشنز ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا وہ پوائنٹ ہے جہاں سے لوگوں کو باہر یورپ اور دوسرے ملکوں میں، جیسے مطلب یورپ کے گریس میں، یونان میں اور اٹلی میں اور مراکش کے ذریعے اسپین میں بھیجا جاتا ہے، یہاں سے بھیجا جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میں وہ فگر بتاتا ہوں کہ کتنے لوگ اس وقت بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی حکومت نہیں ہے. 1/4 آف دا جو لیبیا، اس میں کوئی ایک حکومت ہوگی تو ہوگی، ادروائز بالکل وہ گورنمنٹ لیس ہے، وہاں پہ کوئی کسی کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. اور جو ان کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ حصے پہ ہے، ان کے جو کوسٹ گارڈز ہیں جو سمندر میں، جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوسٹ کی جو ساحل ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ڈرگز کی اور انلیگل لوگوں کی انسانی سمگلنگ کو روکتے ہیں، وہ خود ملے ہوتے ہیں. اس لیے کہ کوئی حکومت نہیں ہے، ہر کوئی اپنے پیسے بنانے کے چکروں میں، تو وہ بھی ساتھ ملے ہوئے ہیں. اور وہ جو ٹرکی کے لیبیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ لک و دک صحرا ہے، اور صحراؤں میں وہاں پہ بنے ہوئے یہ جو عقوبت خانے ہیں جن کو وہ سیف ہاؤس کہتے ہیں، اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح اور ان سے بھی بری حالت میں رکھا جاتا ہے، اور ان کو نشے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ وہاں پڑے رہیں اور کوئی شور نہ کریں، کوئی بھوک سے تنگ ہوں یا کسی بھی چیز سے تو اٹھ کے لڑائی نہ کریں، کیونکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں ماضی میں بھی. اور اس میں بچے اور عورتیں، پاکستان سے تو ایسا نہیں ہوتا، پاکستان سے تو صرف نوجوان لڑکے جاتے ہیں، اپنے والدین کا مستقبل ہوتا ہے جو چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے کوئی صحرا میں کئی روز کے سفر کے دوران مارے جاتے ہیں. ظاہر ہے وہاں پہ شدت کی گرمی ہوتی ہے، اور جو فیسلٹیز ہیں وہ ہیں نہیں ہیں. میں نے کہا گورنمنٹ نہیں ہے تو فیسلٹیز کہاں سے آنی، اور باقی جو ہیں وہ سمندر میں. تو اب سمندر میں جو مزید اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ سمندر میں اب ان لوگوں نے، یہ جو انسانی سمگلرز ہیں، یہ جو انٹرنیشنل گینگز ہیں وہاں پہ، انہوں نے اب لکڑی کی، وہ پہلے کشتیاں ہوتی تھی، اب وہ انہوں نے استعمال کرنا چھوڑ دی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں وہ جا کے ان کو پارک کرنا ہوتا ہے، وہ ان کو کہیں لگانا ہوتا ہے کنارے. تو وہاں پہ پھر وہ جو لا اینڈ آرڈر انفورسنگ ایجنسیز ہوتی ہیں جو انٹرنیشنلی کمپلشن کے ذریعے آپریشن کرتی ہیں یا اس ملک کی طرف سے کرتی ہیں، کبھی کبھار کرتی ہیں لیکن کرتی ہیں وہ آپریشن، تو ان کو جلا دیتے ہیں. تو وہ اس کو بھی بچاتے ہیں، وہ اس سے ضائع ہونے والا جو اپنا پیسہ اس کو بھی بچاتے ہیں. ایک چیز میں وہ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے جو کشتیاں استعمال ہو رہی ہیں، ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور جو وہاں سے فوٹو آتی ہیں اور جو تصویریں اور جو ویڈیوز آتی ہیں، کہ اس میں اب وہ پلاسٹک کی وہ پریشر پمپ کے ذریعے ہوا بھر کے جو کشتیاں استعمال ہوتی ہیں، اب وہ بنائی جاتی ہیں، اور ان کو بڑے آرام سے جا کے کہیں وہ چھپا دیتے ہیں اور پھر لاتے ہیں پریشر پمپ سے، اس میں ہوا بھرتے ہیں اور اس میں بٹھا لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو لکڑی کی کشتی ہوتی ہے اس میں اگر 20 لوگوں کی گنجائش ہے تو زیادہ سے زیادہ وہ 30 بٹھا سکتے ہیں، اس میں تو کتنے بھی بٹھا سکتے ہیں. اور ان کی جانے بلا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مرتے ہیں، وہ اس کشتی میں وہ کہیں اس کو شارک جو ہے وہ نشانہ بنا سکتی ہے، ایزیلی بنا سکتی ہے، وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے، وہ جو مرضی ہو ان کی طرف سے. انہوں نے تو پیسے وصول کر لیے. جیسے میں نے کہا تھا کہ وصولیاں جو ہیں وہ 3 جگہوں پہ ہوتی ہیں. پاکستان میں وصولی ہو گئی، اور 10 سے 20 لاکھ یا 30 لاکھ کا جو بھی ریٹ انہوں نے طے کیا تھا وہ ہو گیا. وہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، دکانیں سجائے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سامنے، کوئی چھپ کے کام نہیں ہو رہا، سب کو پتہ ہے.
اور بینکس میں جا کے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بینک اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اس میں جا کے پیسے جاتے ہیں، اور وہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ لو جی ہم نے تو لیگل ویزا لگوایا ہے ان کا، یہاں سے دبئی کا یا دبئی سے آگے لیبیا کا، ہم نے کون سا غلط کام کیا؟ حالانکہ اس سے آگے یہ سارا ہی غلط کام ہے۔ اچھا، اب وہاں پہ جا کے لیبیا میں 2 جگہوں پہ میں نے بتایا تھا کہ جیسے 2 جگہوں پہ ان کا سودا دوبارہ ہوتا ہے، وہاں پہ لیبیا میں ہوتا ہے ایک دفعہ کہ وہاں ان کو رکھنا ہے اور کتنے دیر بعد ان کا نمبر آنا ہے، جتنے پیسے کو زیادہ لگائے گا اس کا جلدی نمبر آ جائے گا، جتنے پیسے کم لگائے گا وہ پڑا رہے گا ادھر۔ اور دوسرا پھر آگے، اس سے آگے جب وہ اٹلی کی طرف ان کو روانہ کرنا ہے کشتی میں، یا ان کو یونان کی طرف روانہ کرنا ہے، تو وہ علیحدہ ریٹ ہیں۔ اور یہ سارے کے سارے پیسے حوالہ ہنڈی کے ذریعے دبئی جاتے ہیں، پاکستان سے حوالہ ہنڈی، کیونکہ وہاں سے وہ فون کرواتے ہیں جی اتنے پیسے اور چاہیے، یہ مانگ رہے ہیں، یہ $2,000 سے $3,000 مانگ رہے ہیں، یہ $4,000 سے $5,000 مانگ رہے ہیں۔ وہ بیچارے پھر جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ والا جو گھر ہے وہ 5 منزلہ بن گیا ہے، وہ 4 منزلہ بن گیا، اس نے بیٹے کی شادی جو ہے اس میں ڈالر لٹائے تھے، اس نے پاؤنڈ لٹائے تھے، اس نے اتنی دھوم دھام سے شادی کی تھی، انہوں نے اتنی جائیداد پاکستان میں بنا لی ہے، تو ہم کیوں نہ بنائے؟ یہ ایک دوڑ ہے۔ تو اس دوڑ میں شامل ہونے والے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے والدین ہیں یا ان کے پیچھے جو ورثاء ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو پیسے جو ہیں وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے بھجواتے ہیں، اور وہ 3-3 4-4 جگہوں پہ وہ بکتے بکاتے کہیں سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، تو کہیں پھر آگے جا کے پھر ان کو دوبارہ سے جب وہ اٹلی کے ساحلوں پہ جا کے اترتے ہیں تو وہاں ایک نیا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں ان کے پاسپورٹ پکڑ لیتے ہیں وہاں کے جو کرمنل گینگز ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ اٹلی جو ہے، یہ کوئی الزام والی بات نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ گینگز میں بہت آگے، وہاں پہ بہت گینگز کام کرتے ہیں، کرمنل گینگز۔ سیسیلین مافیا بھی ویسے اٹلی سے ہی تھا، جس کا بڑا چرچا رہا ہمارے پاکستان میں، ہماری عدالتی تاریخ میں۔ وہ جو گاڈ فادر تھا وہ سیسیلین مافیا، وہ ٹرکی کا تھا۔ ابھی بھی شاید وہ سیسیلین مافیا کسی نہ کسی صورت میں کام کر رہا ہوگا، اس پہ 2-3 بڑی فلمیں بھی بنی۔ تو وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کے پاسپورٹ پکڑتے ہیں، ان سے پھر مزید ان سے پیسے مانگتے ہیں، اور آگے کہ آپ کا جو لیگل پروسیس ہم کرواتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں۔ سارے کے سارے تو انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگرینٹس کے چھتری کے تلے نہیں آ پاتے، ان کے بھی کنسٹرینٹس ہیں، یا پھر وہ جو بھی ان کا بھی مل ملاپ ہوگا، بہت کچھ ہے وہاں پہ، لوگ بڑی بڑی کہانیاں بتاتے ہیں۔ تو آگے پھر ایک نیا کاروبار شروع ہوتا ہے۔ تو اس وقت اس میں خبر یہ ہے کہ اس وقت پاکستانی وہاں پہ 20,000 پاکستانی مزید موجود ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹرکی میں، لیبیا میں، ٹرکی منہ سے نکل رہا ہے، لیبیا میں وہاں پہ 20,000 پاکستانی اور موجود ہیں، نوجوان باہر جانے کے خواہش مند، اٹلی اور یونان میں جانے کے خواہش مند، اور وہ اس سے آگے پھر نکلنے والے کہ وہاں سے پھر آگے ہم جب یورپ میں چلے جائیں گے تو پورا یورپ ہمارے لیے اوپن ہوگا۔ 20,000 اور بیٹھے ہوئے ہیں، اور 7 لاکھ پوری دنیا کے وہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ 7 لاکھ لوگ اپنی زندگیوں کو دو پہ لگائے ہوئے ہیں۔ دنیا کی یہ دولت، ہوس، لالچ، آگے بڑھنے کا لالچ، اور لوگوں سے جو آپ کے جو ارد گرد رہنے والے جو جہاں سے آپ اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، وہاں سے آپ نکل کے پتہ نہیں کیا بننا چاہتے ہیں، تو یہ ہے وہ لالچ۔ تو اس کے لیے 20,000 پاکستانی ابھی بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ کچھ سلسلہ رکا نہیں ہے، ابھی بھی آج کوئی بھی چیک کروا لے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ دبئی کا اور سعودی عربیہ کا اور قطر کا ویزا جو ہے لگا کے کوئی کام نہیں ہے، وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، اور یا پھر یہاں سے ہی لیبیا کا ویزا لگتا ہے، یا آگے سے پھر لیبیا کا ویزا لگ جاتا ہے۔ بھئی یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو، یہاں کی ایجنسیز کو نہیں نظر آ رہا، اس لیے کہ وہاں اس میں ایک بہت بڑی بلیک اکانومی ہے، بہت پیسہ ہے اس میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ 80 ارب روپے سالانہ کا پاکستانی ایک اکانومی ہے، اور جو انٹرنیشنل ہے وہ تو ان ڈالرز، بلینز ڈالرز میں، تو اس لیے اس پہ ہار نہیں ڈل سکتا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، انشاءاللہ جو بھی ہوگی پھر بتاؤں۔